اب اس حدیث کے الفاظ کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ایک اس میں سے نقطہ برآمد ہوگا۔ انذرکم الدجال، میں تمہیں دجال کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ ڈرانا نہیں ہے اس کا مطلب، خبردار کرنا ہے۔ انذرکم جیسے وہ نذیر ہے نا، نذیر کا مطلب ڈرانے والا نہیں ہے، وارنر، خبردار کرنے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ اچھا، اب کیا خبردار کیا ہے؟ کہ وہ کانا ہوگا سیدھی آنکھ سے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَوْرَى، کہ دجال تو کانا ہے لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ جو مطلب ہم نے اس کا ظاہری طور پر سمجھا ہے اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم نے کیا اس کا مطلب سمجھا ہے؟ ہم نے اس کا مطلب سمجھا ہے کہ ظاہری آنکھ سے کانا ہوگا، ہم نے یہ مطلب اس کا سمجھا ہے۔ اس لیے باقی والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی دجال کانا ہوگا تو اس سے رب کا کیا تعلق ہے کہ رب کانا نہیں ہے۔ اب دوسرا والا جملہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب پہلے والے جملے کی صحیح تشریح ہو جائے گی۔ یہ کانا ہونا ایک اشارہ ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلیم، باور، یعنی وہ بھی کانا تھا لیکن ظاہری طور پر کانا نہیں تھا وہ۔ پھر کانا کسے کہتے ہیں؟ علم کو بھی روشنی کہا جاتا ہے، اور علمان، علم دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم۔ یہ دو علم دو آنکھوں کی طرح روشنی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری علم بھی آیا جو شریعت کہلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی علم بھی آیا جو طریقت اور حقیقت کہلایا۔ دجال کانا ہوگا، اس کے پاس صرف ظاہری علم ایک علم ہوگا، اور تمہارا رب اس کے پاس دونوں علم ہیں، وہ کانا نہیں ہے۔ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہوا الظاہر ہوا الباطن، یہ دو کہ رب کی طرف سے دونوں علم آئے ہیں، لیکن دجال کے پاس صرف ایک ہی آنکھ ہوگی، یعنی ایک ہی علم ہوگا۔ یہاں یہ مطلب پھر لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینہ کاف فے رے، بین عینہ اس کی آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کاف فے اور رے۔ بھئی اگر کافر کے پیشانی پر کافر ہوگا تو مومن کے مومن ہونا چاہیے، منافق کے منافق ہونا چاہیے، ولی کے ولی لکھا ہونا چاہیے۔ تو لکھا تو ہوتا ہے لیکن وہ عام آدمی کو تو نظر نہیں آتا نا۔ یہ اس نقطے پر غور کریں کہ اگر عام آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ عام آدمی دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کاف فے رے کفر لکھا دیکھے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کافر ہے، اس سے بچو، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ یہ پالیسی نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی اپناتا تاکہ لوگ ان کو آسانی سے پہچان لیتے۔ کتنی مخالفتیں لوگوں نے کی، نبیوں کی، مرسلین کی، ولیوں کی۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی صرف کفار کے لیے رکھی ہے کہ کافر کو پہچان لو تم، نبی کو نہ پہچانو، امام مہدی کو نہ پہچاننا، صرف دجال کو پہچان لینا، اس پہ ہم نے کافر لکھ دیا ہے، باقی سب ہستیاں جو میری طرف سے آئیں گی ان کے لیے میرے پاس قلم خشک ہو گیا، میں لکھ ہی نہیں سکا۔ تو یہ اسٹیمپ تو ہر بندے کے اوپر لگی ہوتی ہے لیکن نظر کتنوں کو آتی ہے؟ اس کو تو اہل نظر دیکھ سکتے ہیں نا۔ اسی لیے حضور نے مومن کا لفظ لکھا ہے کہ مومن کو نظر آئے گا، مسلم کا کیوں نہیں لکھا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دونوں حدیثیں ایک جگہ رکھتے ہیں کہ دجال کی آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا، اور دوسری حدیث کو بھی رکھ لیتے ہیں کہ دجال کے ہاتھ پہ 70,000 علماء مسلمان بیعت کریں گے۔ اب وہ 70,000 جو علماء ہوں گے وہ سالے کیا گھن چکر ہوں گے، جاہل ہوں گے کہ صاف ان کو کفر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دجال کی آنکھوں کے بیچ میں، سبز پگڑیاں پہننے والے، پھر بھی 70,000 عالم
کفر نظر آنے کے باوجود بھی بیعت کر لیں گے اس کے ہاتھ پہ، کیونکہ سمجھ میں آتی ہے بات. تو یہ منظر جو ہے عام نہیں ہوگا نا، اہل نظر کے لیے ہوگا. جیسا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ بادل سایہ کرتا ہوا چلے گا. اچھا، اب امام مہدی اگر انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہاں تو بادل ہر وقت رہتے ہیں، تو یہ نشانی تو پوری نہیں ہوگی. تو یہ نشانی کہاں کے لیے؟ یہ نشانی یا تو پھر سعودی عرب کے لیے ہے جہاں بادل ہوتے ہی نہیں ہیں، یا پھر یہ نشانی باطنی ہے. پھر یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہوا چلے گا کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے، اس کی اتباع کرو. اچھا، اب یہ فرشتوں کی آوازیں، جبریل کی آوازیں آپ کو آتی ہیں پہلے؟ یہ تمام چیزیں تو باطنی نظارہ ہے، خاص لوگوں کو دکھائی دے گا، عام لوگوں کو دکھائی تو نہیں دے گا نا. یہ تو حدیثوں میں زیادہ تر جو ہے اشارے آتے ہیں، لکھا کچھ اور ہوتا ہے، ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں بھی کہیں ذکر آیا ہے کہ وہ کان والے تھے. کیا مطلب؟ صرف ان کے کان تھے، باقی سب کنکٹے تھے. دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ یہاں تک کہ انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لیفٹیز ہیں، یہ رائٹیز ہیں. پھر ایک فار رائٹ ہو گئے، پھر ایک فار لیفٹ ہو گئے، یعنی یہ اشارے ہیں. پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یعنی پوری نماز کا حکم نہیں ہے کیا؟ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آ گیا وقت رکوع، تو آپ سوچیں گے یار رکوع تو میں نے ان کے ساتھ کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور نماز توڑ کے پھر رکوع کرنے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا کچھ اور مطلب ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص ملائکہ کا گروہ ہے جو ہر وقت رکوع میں رہتا ہے. جب تیرا مقام وہاں تک پہنچ جائے تو تیری ہر نماز ان کے ساتھ ہوگی. یہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب. اب تو وہ ساری حدیثیں غائب ہو گئی ہیں کتابوں سے. اب انہوں نے کیا تبدیلی کی ہے معلوم؟ اب یہ جو ہری پگڑی نیلی پگڑی والے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا اس کے اوپر. مولویوں نے بڑا کام کیا ہے. انہیں گزشتہ 30 سالوں میں جب سے ان کے سرکار کا پتہ چلا نا، تو انہوں نے بڑی حدیثوں میں تبدیلیاں کی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہ روایتوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، مسلمانوں میں سے تھوڑی ہوگا. اچھا، اب مولوی کے پاس عقل کہاں ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آیا ہوا ہے، اب میں بتا رہا ہوں نا، اب یہ حدیث بھی چینج کر دیں گے. حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ ہر امت کا ایک دجال ہے. اب بتاؤ، ہر امت میں ایک دجال آیا ہے، تو اب تم کیسے کہہ دو کہ یہ یہودیوں کا دجال ہے؟ تو یہودیوں کا دجال تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ تو چلو اگر آ گیا ہے، اسرائیل سے بات کرو کہ بھئی ہمارا دجال ہم کو دو، تم اپنا دجال واپس لے لو. اب یہ یہی کہنے لگے ہیں کہ وہ دجال جو ہے یہودیوں میں سے ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ ہر امت میں دجال آیا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا؟ جب ہر امت میں دجال آیا ہے تو ہر جگہ دجال آیا ہے، تو ہماری قوم میں بھی دجال کو آنا ہے. آپ اس سے پیچھے کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ اسے پیچھے تو نہیں چھڑا سکتے آپ. جس طرح غوث ایک مقام اور مرتبہ ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ولی ہوتے ہیں، اسی طرح ہر امت میں 100 دجال آئے ہیں اور ایک بڑا دجال ہوتا ہے. تو ہماری امت میں بھی یک کے بعد دیگرے دجال آتے رہے ہیں، لیکن ایک ہوگا چیمپئن دجال، وہ مہا دجال ہوگا، سب سے بڑا دجال. اور وہ دجال جو ہے اس کا ٹاکرا ہوگا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ. امام مہدی تو کچھ نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کی فوج کے سپہ سالار ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے جنگ کریں گے. اور وہ جو دجال ہوگا، وہ دجال بظاہر مسلمان ہوگا، شریعت پر کاربند ہوگا، اور شریعت پر اتنا کاربند ہوگا کہ کوئی مولوی اتنا شریعت پر کاربند ہو نہیں سکتا، تبھی تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے.
اتنا زیادہ کٹر ہوگا شریعت کا وہ، اس لیے تو مولوی اس کے آگے جھک جائیں گے۔ یہ دجال کے ساتھی ہیں۔ کون؟ جنہوں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براہ راست دشمنی کی، مخالفت کی، جیسا کہ دعوت اسلامی والے۔ آپ ان کی گفتگو سنیں، ان کی حرکتیں دیکھیں، ان کا ڈھونگ دیکھیں، ڈھونگ۔ وہ دجال نہیں ہے کہ جو بندہ قرآن کو جھٹلا دے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یار، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور وہ بندہ کہتا ہے مولانا الیاس قادری صاحب کہ کوئی ذکر وکر نہیں ہوتا، کوئی ذکر قلب نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے، تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ لوگ ہیں مانتے ہیں، کیونکہ ایمان ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا ایمان۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام مہدی خانہ کعبہ کا خزانہ تقسیم کریں گے۔ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ حضور پاک نے کیوں نہیں بانٹا؟ وہ خانہ کعبہ میں کو دنیاوی خزانہ بھرا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا خزانہ کیا ہے؟ یہ دل کی دولت، یہ ذکر قلب، اس کو خانہ کعبہ کا خزانہ، ٹریجر کہا گیا ہے، کیونکہ جب دل میں اللہ کا ذکر آ جائے تو یہ کعبے سے افضل ہو جاتا ہے۔ اب جو خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، دو چیزیں ان کو پتہ چل گئی حدیثوں سے۔ کیا؟ ایران نے اچھالا بھی نا ان کو تپانے کے لیے، ان کو یہ دو چیزیں، ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ان دو چیزوں سے۔ ایک کیا کہ امام مہدی خانہ کعبہ کا خزانہ لوگوں کو بانٹ دیں گے، غریبوں کو، اور دوسرا ان کو پتہ چلا کہ وہ ان سے ان کی سلطنت چھین لیں گے، اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم امام مہدی کو چھوڑیں گے نہیں۔